پاکستان کے حق میں ایک پینلٹی اسٹروک، یہ پینلٹی اسٹروک پھینکنے کے لیے کلیم اللہ اور بیٹسمین جرمنی کے گول کیپر تیار. امپائرینوں نے اشارہ کیا کہ آپ ریڈی ہیں، تیار ہیں دونوں. وزل ہوئی اور کلیم اللہ نے پاکستان کی طرف سے تیسرا گول کر دیا. حنیف کے پاس، حنیف کا خوبصورت پاس سمیع اللہ کو، ساتھ ساتھ راجندر سنگھ. سمیع اللہ نے ان کو کاٹا اندر کی طرف، خوبصورت کراس کیا. گیند کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ کو گول کرنا چاہیے اور کلیم اللہ کے ہیڈ میں اور اس کا پاکستان ٹیم بڑا اچھا کراس. میرا نام کلیم اللہ ہے اور میں 76 سے ہاکی کھیل رہا ہوں. پہلے جونیئر ٹیم میں تھا، پھر سینئر ٹیم میں آیا، پھر 10 سال پاکستان ہاکی ٹیم میں کھیلتا رہا. سب سے پہلے تو میرے پاس ایشیا کپ کا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا، وہ گولڈ میڈل میرے پاس ہے. پھر اس کے بعد ایشین گیم ہوئی تھی 83 میں جو دہلی میں ہوئی تھی، وہ گولڈ میڈل میرے پاس ہے. پھر 82 میں ورلڈ کپ ہوا تھا، وہ بھی انڈیا میں ہوا تھا، اس کا گولڈ میڈل بھی میرے پاس ہے. پھر 84 میں جو اولمپک ہوا تھا LA میں، لاس ویگس میں، اس کا بھی گولڈ میڈل میرے پاس ہے. اور اسی وجہ سے پھر جنرل ضیاء نے ہم لوگوں کو، مجھے، حسن سردار کو، حنیف خان کو اور منظور جونیئر کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا تھا، جس کو تمغہ امتیاز بھی کہتے ہیں. ابھی میں ہیڈ آف PRO ہوں لیپرڈ میں، 4-5 سال ہو گئے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا میں لیپرڈ کی خدمت کرتا رہوں. سب سے پہلے تو میں سلیکٹ ہوا تھا 77 میں، ہم سلیکٹ ہوئے تھے جونیئر ٹیم میں، جس کا ٹور تھا اپنا جاپان کا اور چائنا کا. اس کے بعد پھر میں سلیکٹ ہوا 79 میں، جو انڈر 18 میں جو ورلڈ کپ تھا وہ فرانس میں ہوا تھا، وہ ہم جیتے. مین آف دا ٹورنامنٹ میں ہوا. پھر میں 80 میں پاکستان سینئر ٹیم میں آ گیا تھا. '83 ایشین گیم ہوئی تھی دہلی میں، تو اس میں پوری ٹیم کی پرفارمنس تھوڑی سی بری جا رہی تھی بمائے میرے. تو جب ہم سیمی فائنل بڑے مشکل سے ملیشیا سے جیتے تھے، اور جو پول میچ تھا انڈیا نے ان کو 7-1 سے ہرایا تھا. جب ہم فائنل کھیلنے جا رہے تھے تو میرے ساتھ جا رہے تھے امیتابھ بچن اور راجیو گاندھی. تو میں امیتابھ بچن کا فین تھا، تو میں نے کہا سر میں آپ سے ہاتھ ملا سکتا ہوں. میں نے ہاتھ ملایا، راجیو سے ملایا. تو اس نے مجھے سوال کیا کہ آج آپ کا کیا موڈ ہے؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے، کوشش کریں گے جیتنے کی. اس میں لگا آج آپ مشکل سے جیتے ہوئے، کیونکہ جو آج چیف گیسٹ جو آ رہی ہے نا، وہ ہے اندرا گاندھی صاحب، میڈم اندرا گاندھی. میں نے کہا اللہ مالک کا دیکھا جائے گا. پریشان تو پوری ٹیم تھی. جب میچ شروع ہوا 10 منٹ میں انہوں نے 1 گول کر دیا. تو راجیو گاندھی، اندرا گاندھی اور امیتابھ بچن رائٹ سائڈ پہ بیٹھتے تھے، کیونکہ میں رائٹ آؤٹ کھیلتا ہوں، تو ساتھ اس وقت سکورٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ہم جیسے شروع ہوا میچ 10 منٹ میں انہوں نے 1 گول کر دیا. تو میں نے دیکھا راجیو گاندھی کو اور امیتابھ بچن کو، تو انہوں نے ہاتھ ایسے کیا، اللہ مالک ہے. 10 منٹ بعد انہوں نے دوسرا گول کر دیا. میں نے پھر دیکھا راجیو گاندھی کو، اس نے پھر ایسے کیا. خیر میں نے کہا اللہ مالک کا دیکھا جائے گا. دل میں تو تھا کہ اللہ خیر ہی کرے، آج 2 گول 10-15 منٹ میں ہو گئے. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہماری مسلمانی جاگی. پہلا گول میں نے کیا، دوسرا گول بھی میں نے کیا، پھر حسن سردار نے کیا. اس طرح کرتے کرتے 7-2 پہ ہم نے ان کو ہرا دیا. جب 10 منٹ رہ گئے تھے ختم ہونے میں، تو میں نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا تو اندرا گاندھی نہیں تھی، وہ جا چکی تھی. اور ہمیں گولڈ میڈل پتہ کس نے دیا؟ ان کا مسلم پریزیڈنٹ ہدایت اللہ تھا، اس نے ہمیں گولڈ میڈل دیا. اور صبح جب ہم اٹھے تو میں نے اخبار پڑھا، دیکھا جا کے، تو اس نے بولا جی 1 سال کا یہ ٹیم بینڈ ہو گئی ہے. انہوں نے ہاکی ٹیم ہی بینڈ کر دی، اور 1 سال انڈیا ٹیم کہیں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. پھر جا کے انہوں نے معافی مانگی، پھر دوسری ٹیم بنی، پھر وہ کام شروع ہوا. جب ایشین ہم جیتے تو ہم تو بہت خوش تھے. تو میں نے، حسن سردار میرا روم میٹ بھی تھا، میرا بیچ میٹ بھی ہے. میں نے کہا چل یار یہاں کی چائے تو پیتے رہتے ہیں، چلتے ہیں کچھ ڈھابے کے جا کے چائے پیتے ہیں. تو اس میں سے ایک
کوئی اس کا تھا باغ تھا اس کا آم کا، تو ہم گزر کے گئے، چائے شائے پی، وہاں ڈھابے پہ جا کے بسکٹ وسکٹ کھائے. پھر واپس آنا تھا تو نور خان نے ہمیں ملنا تھا کہ جی آپ ملیں. تو واپس آئے تو ایک چارپائی پہ ایک سکھ لیٹا ہوا تھا. تو اس نے مجھے دیکھا تو کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے. کیا کرنے آئے؟ میں نے میچ دیکھنے آئے. وہ کون سا میچ؟ جہاں آج انڈیا ہارا ہے، انڈیا کی ایسی کی تیسی، انڈیا کی یہ گالی والی دیتا رہا. میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بولا یار ایک کلیم اللہ ان کے پاس آیا پاکستان ٹیم کے ساتھ، وہ اگر کہیں مجھے مل جائے نا تو یہ کرپان ہے، کرپان میں اس میں گردن میں لوں گی. میں ڈرا. میں نے کہا یار پتہ نہیں خدا نہ کرتا. میں کہا یہ کرپان کی طرف کر دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں. بڑا بولے. میں کہا کلیم اللہ میں خود ہی ہوں. پہلے تو کافی دیر دیکھتا رہا. بولا سوال ہی پیدا نہیں تھا، تو کلیم اللہ؟ وہ ہوتا شیر ہے بھائی پاکستان کا. میں نے اپنا جو ہمارا کارڈ ہوتا ہے اندر جانے کا، میں نے وہ دکھایا. اس نے اٹھ کے مجھے سلوٹ مارا. بولا خوش رہو، اللہ آباد رکھے. پہلے انڈیا کو وہ گالیاں دیں، اس نے انڈیا کو وہ گالیاں دیں. تو یہ واقعہ میرے حساب سے کسی کو پتہ نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایل اے میں تھا 94 اولمپکس. تو اس میں بھی ہم برا کھیل رہے تھے، لیکن ہم جب ہمارا فائنل میچ آیا تھا جرمنی سے تو ہم نے 2-1 سے ہرایا، جس میں میرا فائنل گول میرا تھا. تو میں آخری کوئی 10 منٹ میں انفٹ ہو گیا، مسل پل ہو گیا تھا. تو مجھے نور خان نے بولا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ بعد میں آ جانا فیزیو ویزیو کرا کے. تو فیزیو کرا رہا تھا تو وہاں جب پاکستان اس کا اولمپک ایسوسیشن کا جو دفتر ہوتا ہے وہاں آپ کال ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. تو جنرل ضیاء نے وہاں کال کی. بولا نور خان وغیرہ کدھر ہیں؟ تو اس بندے نے کہا جی ٹیم تو چلی گئی ہے. تو اس بولا کوئی ہے؟ بولا کلیم اللہ صاحب ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ بولا سر اس کو مسل پل ہو گیا کرا. بولا اس کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس بندہ کہتے ہیں جنرل ضیاء صاحب بلا رہے ہیں. میں نے کہا جنرل ضیاء صاحب مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ خیر میں گیا تو آگے دیکھا تو جنرل ضیاء صاحب کہہ رہے تھے السلام علیکم. میں کہا سر وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ میں کہا سر ٹھیک ہوں. آپ گئے نہیں ٹیم کے ساتھ؟ میں نے کہا سر مسل پل ہوا تھوڑا سا مسئلہ ہے. میں نے کہا سر آپ جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ بولا کہ پریزیڈنٹ پاکستان جاگ نہیں سکتا رات کے 4 بجے. تو کہتا ہے 6 کام کرو، فیزیو کرو اور جلدی سے جاؤ اولمپک ولیج میں. میں وہاں گئے تو وہاں کے امبیسڈر تھے، وہ بھی کوئی فوجی تھے، تو میرا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ جائے تاکہ سب کو. میں جب گیا تو انہوں نے بولا جی سینئر کے حساب سے بٹتے ہیں لفافے. سیکنڈ سینئر میں تھا، پہلے منظور کو، پھر مجھے حسن سردار کو. تو جب میں نے کھول کے دیکھا، جب وہ چلے گئے تو انہوں نے بولا جی آپ کے لیے کچھ سامان ہے. تو میں حسن سردار تھوڑا سا چٹکیلے تھے، میں نے فوراً کھولا. میں نے کہا سر دیکھو تو صحیح. تو اس میں $1000 تھا، سب کو $1000 جمع جانے تھی. یہ واقعہ وہاں کا. میں اور میرا بھائی 4 سال ہم اکٹھے کھیلتے رہے، حالانکہ وہ سینئر ہے میرے سے، مطلب 78 سے لے کر 83 تک. 83 کے بعد مطلب ریٹائرمنٹ دی تھی، میں کھیلتا رہا. تو ایک محمد شریف کی بڑی مشہور مطلب شغل ہے کہ سمیع اللہ کے پاس گیند، کلیم اللہ کے پاس گیند، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، اور باقی سارے چائے پی رہے ہیں. کلیم اللہ بھیا پلے چلو پیچھے ہٹ جا. سمیع اللہ کلیم اللہ، کلیم اللہ سمیع اللہ پر کل چھوڑ. سمیع اللہ کلیم اللہ پاکستان گول کرنے کی پوزیشن باہر ہے. پاکستان سمیع اللہ کلیم اللہ، کلیم اللہ سمیع اللہ، سمیع اللہ کلیم اللہ، کلیم اللہ سمیع اللہ. دونوں کھلاڑی کھیل رہے ہیں، باقی ٹیم چائے پی رہی ہے. تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں. یہ باہر سے آ رہا تھا دبئی سے، تو اس کے پاس ٹی وی تھا، تو میں وہاں کا انچارج تھا، میں ڈپٹی اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ کسی سے باتیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا ٹی وی کس کا ہے؟ تو یہ واپس آیا. میں نے کہا میرا. میں نے کہا اس پہ ڈیوٹی لگے گی. تم لگاؤ گے ڈیوٹی؟ میں نے کہا بالکل لگاؤں گا ڈیوٹی. وہ شغل لگا رہا تھا. بولا ڈیوٹی لگا، دیکھ پھر شو میں تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی تو لے جا. بولا نہیں مجھے باہر تک چھوڑ کے. میں نے کہا چائے تو پی لو. بولا نہیں چائے میں بعد میں پیوں گا، پہلے گاڑی تک چھوڑ کے آؤ، تمہارا کوئی پتہ نہیں ڈیوٹی لگا دو. پھر اس کو میں باہر تک چھوڑ کے آیا، پھر چائے پی، پھر گھر گیا. تو مجھے ایک دن والد نے بلایا کہ پڑھنا ہے یا ہاکی کھیلنی ہے یا باہر جانا ہے. اصل میں میرے فادر تھے، وہ بھی ہاکی پلیئر تھے، اور وہ بھی مطلب 56 میں جو بھی تھے کیمپ میں آئے تھے، لیکن گھٹنے کا مسئلہ تھا تو وہ تو خیر نہیں کھیل سکے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کا چاچا کیسے آرام سے رہ رہا ہے، کیسے دنیا گھوم رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ کا بھائی دنیا گھوم رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، تو آپ بھی کوشش کرو. تو پھر میں نے والد کو کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک دن پاکستان ٹیم میں آ کے دکھاؤں گا. تو اس طرح پاکستان ٹیم میں جونیئر میں یا پھر سینئر میں.
यार देखिए अभी तो मैं खुद चीफ सेलेक्टर हूँ 1.5-2 साल से, मैं हर ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ। सबसे बड़ी सवाल की वजह है पैसा, कि लड़कों के पास बेचारे, मैंने आपको बताया था ना कि शूज़ जो है वो 25,000 का शूज़ है, हॉकी 15,000 की है, और अभी भी बड़े मसले मसाइल हैं। जब तक ऊपर वाले, मिसाल प्राइम मिनिस्टर हो गया या कोई ऊपर के लेवल का इनको ओवलाइज नहीं करेगा तो ये नहीं होंगे, क्योंकि आपको जब खाने के पैसे नहीं हैं तो आप खेलेंगे क्या। और बाकी जितने टूर्नामेंट होंगे ग्रास लेवल पे जूनियर टीम से वो करेंगे फिर ही जाके जाएगी। और टीम में टैलेंट है, क्योंकि मैं खुद चीफ सेलेक्टर हूँ, सेलेक्टर भी हूँ। बाकी गवर्नमेंट साथ जब तक नहीं देगी तो ये हॉकी ऊपर नहीं आ सकती, ख़ास तौर पर पैसे पैसे और पैसे। एक दिन को मसला हो गया लेपर्ड कोरियर के सामान का, तो मैं उस वक्त डिप्टी कलेक्टर इंटेलिजेंस था, जो लेपर्ड के पीछे दफ्तर है बलोच कॉलोनी में। तो मेरे कस्टम वाले पकड़ के ले आए जी इस कंटेनर में कोई सामान है और कंट्राबैंड है। मैंने कहा मैं इंचार्ज था, तो मैंने कहा पक्की बात। तो असलम था, उसका नाम भी चौधरी असलम ही था, बेचारा फौत हो गया। उसने बोला सर इसमें कोई मोबाइल है जिसकी ड्यूटी नहीं भरी गई। मैंने कहा क्या तादाद है? बोला सर 1000 से ऊपर है। मैंने कहा खोलो। मैं अपने दफ्तर ले गया, उसको खोला, कुछ भी नहीं निकला, मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन सामान था। तो मियाँ साहब को पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ कलीम ने कंटेनर रोका और खोला। तो मियाँ साहब ने इमरान वकील को कहा कि कलीम को बुलाओ खाने पे। तो मैं इमरान वकील ने मेरे दफ्तर है, उसने बोला कल मियाँ साहब बुला रहे। मैं कहा मियाँ साहब कौन है? बोला लेपर्ड के चेयरमैन है। मैंने कहा वो बुला रहे मुझे? बोला हाँ। मैं खैर आया, मियाँ साहब का यही दफ्तर है और जहाँ हम रोटी खाते हैं, यहाँ मियाँ साहब ने खाना वाना बुलाया, बैठे रहे। मैंने कहा मियाँ साहब की रिक्वेस्ट है। बोला हुक्म का। मैं कहा सर मेरे 1.5 साल रह गए और मेरी ट्रांसफ़र हो गई है ग्वादर, तो 1.5 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं लेपर्ड ज्वाइन करूँ, आप मुझे नौकरी देंगे? मियाँ साहब ने कहा पहले नौकरी कर, जो रिटायर हो जाए तो फिर आई मैंने मिली। उससे पहले फिर एक और मसला हो गया, मेरे जाने से पहले, ग्वादर जाने से पहले, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मतलब वो कस्टम वाले जैसे होते हैं उनकी आदत है। जब मैं रिटायर हुआ तो मैं चला गया अमेरिका बेटी के पास, 3-4 महीने मेरा। वापस आया तो मैं घर बैठ के बड़ा बोर हो रहा था, मैं खेलने वाला, इधर घूमने वाला। तो मैंने मियाँ साहब से टाइम लिया, मियाँ साहब ने को बुलाओ। मैं मियाँ साहब के पास गया, मैं मियाँ साहब को रिक्वेस्ट की थी। बोला मुझे याद है। मैं सर नौकरी चाहिए। की नौकरी चाहिए थी? मैं सर PR होता है। वो कहते वो क्या होता है? मैं सर पर्सनल रिलेशन ऑफिसर। बोला यार मुझे हफ्ते का टाइम दे, मेरा बेटा वो कनाडा से आ रहा है रिजवान साहब, उससे मैं डिस्कस कर लूँ, फिर जो आप करोगे। हफ्ते बाद मुझे इमरान वकील का फ़ोन आया कि मियाँ साहब बुला रहे हैं। मैं सर खैरियत है? बोला आए मियाँ साहब भी बैठे हैं, रिजवान साहब भी बैठे हैं। मैं गया तो मियाँ साहब ने बोला ये लो लेटर और अब PR हो गए। मैंने मियाँ साहब की रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे कमरा चाहिए एक। अभी मैं कमरा भी है, बाकी अल्लाह खुश रखे लेपर्ड कुरियर वालों को, मियाँ साहब को, रिजवान साहब को, आपको, सबको, इमरान वकील को। अल्लाह करे ये लेपर्ड चलती रहे इंशाअल्लाह। देखिए मैं 84 मतलब 4 साल मुझे हो गए लेपर्ड में। वाहिद जो कंपनी है जिसके पास जहाज़ भी अपना है और काफ़ी तरक्की कर रही है, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, दुआ है कि तरक्की करती जाए, और मुझे तो बहुत फ्यूचर इसका ब्रॉड नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से लेपर्ड के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मियाँ साहब हमारे कहते हैं, रिजवान साहब भी कहते हैं कि कोशिश करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, अल्लाह आपको जज़र देगा। और बाकी मैं जूनियर लड़के जो अपकमिंग हैं उनको भी यही कहूँगा, मेहनत करो, सुबह शाम उठो, ट्रेनिंग करो और अपनी नीयत साफ़ रखो, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अजर मिलेगा।